محبت جب مجبوری بن جائے۔ دوستو، کبھی زندگی میں ایسا فیصلہ مت کرو جس پر بعد میں پچھتاوا بن کر آنسو ٹپکے۔ شادی محبت ہے، امتحان نہیں، لیکن کچھ لوگ پہلی رات ہی فیصلہ کر بیٹھتے ہیں اور پھر پوری زندگی برباد کر لیتے ہیں۔ آج سنیے ایک حقیقی واقعہ جو آپ کو سوچنے پر مجبور کر دے گا۔ حیدرآباد سندھ کے مضافاتی علاقے میں ایک پرانی بلند دیواروں والی حویلی تھی جو سردار سلیمان جتوئی کی ملکیت تھی۔ گاؤں میں اس حویلی کا رعب ایسا تھا کہ لوگ اس کے دروازے کے پاس بھی دبے قدم چلتے۔ اسی حویلی کے اندر ایک نیم روشن کمرے میں زرد چہرے والی لڑکی مہرین جتوئی آنکھوں میں خوف لیے بیٹھی تھی۔ اس کے آنسو پلکوں پر جمے تھے اور دل کانپ رہا تھا۔ چند گھنٹے قبل اسے پتہ چلا کہ اس کے شوہر رجوان لغاری نے خفیہ طلاق دے دی ہے، مگر خاندان میں کسی کو خبر تک نہیں۔ رجوان نے اسے دھمکایا تھا کہ اگر وہ حلالہ کے لیے نہیں مانی تو وہ کل سب کے سامنے رخصتی کا مطالبہ کرے گا اور زبردستی اسے اپنا حق بنا کر کلیم کرے گا۔ یہ جملے مہرین کے دل کو لہولہان کر گئے۔ دروازے پر زوردار دستک ہوئی۔ دروازہ کھولو، رجوان کی آواز میں وحشت تھی۔ دروازہ کھلا تو رجوان کے ساتھ ایک اجنبی نوجوان داخل ہوا۔ سیاہ کرتے میں سنجیدہ چہرہ، آنکھوں میں گہری سوچ۔ اس کا نام تھا ریحان جکھرانی، قریبی علاقے کا بڑا کاروباری گھرانہ۔ رجوان نے تلخی سے کہا، مولوی صاحب تیار ہیں، بس نکاح ایک رات کے لیے، صبح طلاق، پھر میں دوبارہ نکاح کر لوں گا، کسی کو کانو کان خبر نہیں ہوگی۔ مہرین کی سانس رک گئی، اس کے ہاتھ آپس میں جکڑ گئے۔ مولوی صاحب نے نکاح شروع کیا۔ مہرین بنت سلیمان، آپ کا نکاح ریحان جکھرانی ولد غلزال جکھرانی سے سکہ رائج الوقت پر کیا جاتا ہے، کیا آپ کو قبول ہے؟ یہ الفاظ اس کی روح میں نیزے کی طرح اترے۔ لب کانپے، آواز پھٹی۔ قبول ہے لگ رہا تھا جیسے کسی نے اس کی ساری زندگی کو ایک کاغذ کی طرح مروڑ دیا ہو۔ ریحان نے بھی نکاح کے الفاظ پر مضبوط لہجے میں ہاں کی۔ مولوی صاحب نے دعا کروائی اور رخصت ہو گئے۔ اب حویلی کے حال میں 3 لوگ رہ گئے، مہرین، رجوان اور ریحان۔ رجوان نے حقارت سے ہنس کر کہا، ریحان صبح ہوتے ہی طلاق دے دینا، ورنہ میں جانتا ہوں کیسے نمٹنا ہے۔ مہرین کرسی کو پکڑے کھڑی رہی۔ اس کے ذہن میں سوال گونج رہا تھا، کیا عورت صرف بھول جانے، استعمال ہونے اور خاموش رہنے کا نام ہے؟ ریحان اٹھا، آہستہ سے مہرین کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھا۔ اس کی آواز نرم تھی، تمہیں ایک رات کے بعد طلاق نہیں دوں گا، میں اس نکاح کو نبھاؤں گا ہمیشہ کے لیے۔ مہرین نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا، جیسے اندھیرے میں پہلی بار روشنی نظر آئی۔ رجوان کے چہرے پر غصہ سرخ لکیروں کی طرح ابھرا، حال کی فضا گرمی سے جلنے لگی۔ ریحان کی بات سن کر حال میں گہری خاموشی چھا گئی۔ رجوان لغاری کے چہرے پر حیرت اور غصے کی دھواں اٹھنے لگی۔ وہ ایک قدم آگے بڑھتے ہوئے گرجا، تم پاگل ہو گئے ہو کیا؟ ریحان، یہ سب پہلے طے ہو چکا تھا۔ ریحان پرسکون رہا، اس کے چہرے پر ایک عجیب سا سکون تھا جو رجوان کو مزید آگ بگولا کر رہا تھا۔ انسانوں کا سودا نہیں ہوتا رجوان، نکاح کھیل نہیں، میں یہ ظلم اپنی آنکھوں کے سامنے نہیں ہونے دوں گا۔ مہرین کی پلکیں پھر نم ہو گئیں۔ آج پہلی بار اسے کسی غیر مرد نے تحفظ والا جملہ دیا تھا، شاید اللہ نے اسے اسی وقت کے لیے بھیجا تھا۔ رجوان نے غصے میں کرسی ٹیبل پر دے ماری، تم جانتے نہیں میرا مقابلہ کس سے ہے؟ ریحان نے دائیں بھویں اٹھائیں، میرا ایمان میرے ساتھ ہے، بس اتنا ہی کافی ہے۔ رجوان بے بس ہو کر حال سے نکل گیا۔ دروازہ زور سے بند ہوا، حویلی میں گونج پھیلی۔ مہرین کا دل ڈر سے دھڑکنے لگا۔ ریحان نے ایک گہری سانس لی، ڈرنے کی ضرورت نہیں، اب تم میری امان میں ہو۔ الفاظ سادہ مگر یقین سے بھرپور۔ اس رات ریحان نے گیسٹ روم میں سادہ سا بستر بچھایا، مہرین کو اس سے دور دوسرے کمرے میں ٹھہرایا۔
اس نے ایک پل کے لیے بھی بے ادبی نہیں کی۔ یہ بات مہرین کے دل میں عجیب سا سکون بن کر بیٹھی۔ صبح کا سورج نکلا تو حویلی میں ہنگامہ کھڑا ہو چکا تھا۔ سردار سلیمان جتوئی، مہرین کے والد، غصے سے اپنے بیٹے عادل جتوئی کو ڈانٹ رہے تھے۔ ہماری بیٹی کو تم لوگوں نے کیوں دھوکے میں رکھا؟ رجوان بھی وہاں تھا۔ اس نے کوشش کی کہ معاملہ بگڑنے نہ پائے۔ سردار صاحب، میں آپ کی بیٹی کو اپنے نام کی عزت کے ساتھ رکھوں گا۔ سلیمان کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ تم تو اس خاندان سے بھی نہیں ہو۔ ریحان نے سنجیدگی سے جواب دیا، عزت اور خاندان دل سے بنتے ہیں، خون سے نہیں۔ مہرین نے پہلی بار اپنی باپ کے سامنے ہمت جمع کی۔ ابا، میں اس نکاح کو نبھانا چاہتی ہوں۔ یہ الفاظ ایک دھماکے کی طرح تھے۔ پورا حال خاموش ہو گیا۔ سردار سلیمان نے دھیرے سے اپنی بیٹی کی آنکھوں میں دیکھا۔ وہاں خوف نہیں، اعتماد تھا۔ اسی لمحے رجوان غصے سے آ کر بولا، میں اسے واپس لینے آیا ہوں۔ نکاح میرا حق ہے۔ ریحان نے قدم آگے بڑھایا، نکاح حق نہیں، ذمہ داری ہے، اور تم نے اسے چھوڑ دیا تھا۔ رجوان کے سامنے جیسے زمین ہل گئی۔ اس کے چہرے پر غصہ نہیں، بے بسی نظر آنے لگی۔ عادل نے چھتی کالی آواز میں کہا، رجوان نکلو یہاں سے، تم نے حد پار کی ہے۔ رجوان نے مہرین کی طرف دیکھا جیسے آخری بار کچھ کہنا چاہتا ہو، مگر الفاظ حلق میں پھنس گئے۔ وہ اپنا غرور مٹھیوں میں بھینچتا ہوا حویلی سے نکل گیا۔ مہرین کے قدم ہلکے ہوئے۔ ریحان نے آہستہ سے پوچھا، کیا تم اس فیصلے پر خوش ہو؟ مہرین کی آنکھوں میں نمی تیر آئی۔ شاید مجھے پہلی بار تحفظ محسوس ہوا ہے۔ ریحان نے سر جھکا کر اللہ کا شکر ادا کیا۔ رات کو حویلی کا ماحول پرسکون تھا۔ باہر ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ مہرین کھڑکی کے پاس جا کر آسمان کی طرف دیکھنے لگی۔ چاند کی ٹھنڈی روشنی میں اس کی آنکھوں میں امید کے ستارے چمکے۔ اس کے مقدر نے شاید آج نئی شروعات لکھ دی تھی۔ اس رات حویلی کے صحن میں اندھیرے اور خوف کی موٹی تہ جمی ہوئی تھی۔ دور دور تک ویرانی پھیلی تھی۔ مہرین ابھی بھی کھڑکی کے پاس کھڑی تھی، لیکن اس کے دل میں عجیب بے چینی نے ڈیرے ڈال رکھے تھے۔ کسی انجانی آہٹ نے اسے چونکا دیا، قدموں کی چاپ جیسے اس کے کمرے کی سمت بڑھ رہی ہو۔ دل سینے میں دھڑکنے لگا۔ دروازے پر ہلکی دستک، مہرین آواز ریحان کی تھی۔ اس نے گہرا سانس لیا اور دروازہ کھول دیا۔ ریحان کے ہاتھ میں دوا اور پانی کا گلاس تھا۔ تمہارا رنگ بہت زرد لگ رہا ہے۔ اس کے لہجے میں عجیب سی فکر تھی۔ مہرین کی آنکھیں ایک پل کے لیے نم ہو گئیں۔ فکر مت کریں، میں ٹھیک ہوں۔ ریحان نے نظریں جھکائیں، کچھ باتیں دل سے نکل جائیں تو آسانی ہوتی ہے۔ مہرین نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، کاش ہر بات اتنی آسان ہوتی، تو میں رشتوں کے بوجھ تلے دبی ہوں، کبھی بیٹی بن کر، کبھی بہو بن کر۔ عورت ہمیشہ ایک جنگ لڑتی ہے۔ ریحان نے پہلی بار اس کی طرف سیدھا دیکھتے ہوئے کہا، اور مرد ہمیشہ اپنی خاموشی سے ہارتا ہے۔ میں بھی ہارا ہوں۔ کب سے؟ یہ جملہ سن کر لمحہ بھر کو خاموشی چھا گئی۔ اچانک باہر شور مچ گیا۔ کوئی حویلی کے بڑے دروازے پر دستک دے رہا تھا۔ دونوں چونکے۔ چند لمحوں بعد خادم بھاگتا ہوا آیا۔ سردار صاحب، رجوان لگاری ہتھیاروں کے ساتھ باہر کھڑا ہے، کہہ رہا ہے لڑکی اسے واپس چاہیے۔ مہرین کے قدم لرز گئے۔ ریحان نے فوراً کھڑکی سے باہر جھانکا۔ 5-6 مسلح آدمی دروازے کے سامنے کھڑے تھے۔ رجوان کا چہرہ غصے سے لال، آنکھوں میں خطرناک چمک۔ یہ نکاح میرا حق ہے۔ اس کی گرجتی آواز دور تک سنائی دی۔ سردار سلیمان جتوئی آگے بڑھے۔ حق طلاق دے کر چھوڑ دیے گئے رشتے حق نہیں ہوتے۔ رجوان نے تن سے ہنسا، میں نے جذبات میں طلاق دی تھی، عدالت بھی مانے گی۔ ریحان آگے بڑھا، اس کی موجودگی جیسے دیوار بن گئی ہو۔ ایک عورت کی عزت جذبات کی بھینٹ نہیں بنتی۔ رجوان نے ریحان کو گھورا، تو پھر تیار ہو جا، یہ جنگ ختم نہیں ہوئی۔ اس نے انگلی اٹھاتے ہوئے دھمکی دی، میں کل بڑی جرگہ کچہری میں فیصلہ لے لوں گا، قبیلہ میرا ساتھ دے گا۔ اور وہ بھاری قدموں سے لوٹ گیا۔ ساری رات حویلی میں بے چینی اور تناؤ کا سایہ رہا۔ مہرین کے ہاتھ کپ کپانے لگے۔ اگر قبیلہ وہ جملہ پورا نہ کر سکی،
ریحان نے اس کی طرف دیکھا، میں تمہیں اکیلا نہیں چھوڑوں گا، قبیلہ ظلم پر فیصلہ کرے تو میں اللہ کی عدالت میں کھڑا ہو جاؤں گا۔ اس نے پہلی بار ریحان کے لہجے میں ڈر نہیں بلکہ ایمان دیکھا۔ شاید پہلی بار کسی مرد نے اس کے لیے کھڑے ہونے کا حوصلہ دکھایا تھا۔ زیادہ دیر تک خاموش رہنے کے بعد مہرین نے ہچکچاتے ہوئے کہا، اور اگر فیصلہ تمہارے خلاف ہوا؟ ریحان نے آہستہ مسکرا کر جواب دیا، تو پھر میں تمہیں لے کر یہاں سے بہت دور چلا جاؤں گا، جہاں رشتے لفظوں میں نہیں دل میں لکھے جاتے ہیں۔ یہ جملہ اس کی روح تک اتریا۔ بہر تیز ہوا چل رہی تھی جیسے آنے والے طوفان کی خبر دے رہی ہو، اور اسی طوفان کے بیچ ایک نیا رشتہ خاموشی سے جنم لے رہا تھا۔ ریحان نے رات کے سناٹے میں کھڑکی سے بہر جھانکا۔ حویلی کے بہر سرگوشیوں کا شور تھم گیا تھا، مگر دل کی دھڑکن خاموش نہ ہوئی۔ اس کے ذہن میں ایک ہی سوچ گونج رہی تھی، کل جرگہ میں کیا فیصلہ ہوگا؟ رجوان کس حد تک جا سکتا ہے؟ کیا وہ مہرین کو زندہ چھوڑ دے گا یا اس کی خوشی چھین لے گا، یا شاید جو سب سے خوفناک خیال تھا وہ اسے مار دے؟ یہ سب سوچیں اس کی روح میں آگ لگاتی جا رہی تھی۔ ایک لمحے کو اس نے خود سے کہا کہ کم از کم آج کی رات مہرین کو وہ سکون دے دے جو اس نے برسوں میں کمی محسوس نہ کیا تھا۔ یہ خیال کسی شہوت یا خواہش کی وجہ سے نہیں تھا، یہ لٹتی ہوئی ہمت، حفاظت اور انسانیت کا احساس تھا۔ اگر کل کسی نے ان کا نکاح چھیننے کی کوشش کی تو کم از کم آج وہ ایک دائرے میں دونوں ایک دوسرے کے لیے پناہ بانٹ سکیں گے۔ اس نے دروازہ کھولا، قدم بڑھائے اور مہرین کے سامنے آ بیٹھا۔ اس کی آواز میں وہی سادگی اور پختہ عہد تھی، کل کچھ بھی ہو جائے میں تمہیں اکیلا نہیں چھوڑوں گا، آج کی رات تم میرے ساتھ رہو، ہم ایک آدمی اور عورت کی طرح رات گزار لیں گے، بھروسے اور دعا میں۔ مہرین کی آنکھوں میں جو آنسو پہلے خوف کے تھے وہ آج تسکین میں بدل گئے۔ اس نے خاموشی سے سر ہلایا۔ یہ رات کسی طرح کا جسمانی کھیل نہیں تھی بلکہ ایک انسانی ضرورت، تحفظ، قبولیت اور ایک رشتہ کو نام دینے کا لمحہ تھا۔ وہ ایک نرم کمبل کے نیچے ایک دوسرے کے قریب بیٹھے رہے، باتیں کم اور نظریں زیادہ بولیں۔ انہوں نے حسین دعا کی، ایک دوسرے کے ہاتھ پکڑے، اور رات کا ہر لمحہ ایک قسم کا عہد بن گیا۔ اگر دنیا نے ظلم کیا تو وہ ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ صبح نے شور کے ساتھ آغوش بھرا، رجوان کے حامی پھر جمع ہو چکے تھے اور ایک بڑی تعداد حویلی کے بہر کھڑی تھی۔ رجوان کا لہجہ بدلا ہوا، اس کے چہرے پر انتقام تھا، لیکن آج ریحان کا اندر ایک نیا حوصلہ تھا۔ رات کی دعا اور عہد نے اس میں ایک فیصلہ کن پختگی بھر دی تھی۔ جرگہ کے لیے لوگ اکٹھے ہوئے۔ رجوان نے اڑوس پڑوس کے لوگوں کو منظم کیا، پھر اس کے خلاف بھی کئی ایسے لوگ تھے جنہوں نے پہلے اس کے رویے دیکھے تھے، کسان وڈیرے، کچھ رشتہ دار، حتیٰ کہ چند بزرگ جنہوں نے انصاف اور شرافت کی قدر سنی تھی۔ سردار سلیمان نے بلند آواز سے کہا، ہماری بیٹی کا حق ہمارے ہاتھ میں ہے، جو بے عزتی کی باتیں کرے گا قانون خود فیصلہ کرے گا۔ اس بحث میں ایک پردیسی بزرگ نے آ کر رجوان کے کچھ پچھلے بدکاری معاملات کا ذکر کر دیا، ایسے شواہد جو رجوان کے حامیوں کو حیران کر گئے۔ لوگ سوچنے لگے، طاقت صرف زور سے نہیں بلکہ انصاف اور سچائی سے بنتی ہے۔ آخر کار جرگے نے فتح کی بجائے سمجھدار فیصلہ لیا، نکاح قائم رہے گا، اور اگر کوئی خبت یا تشدد کی کوشش کرے گا تو قانون کے مطابق کارروائی ہوگی۔ رجوان کو اس کی حرکت پر علاقے سے بے دخل کر دیا گیا۔ عزت کے نام پر جو ظلم ہوتا ہے وہ برداشت نہ کرنے کا پیغام دیا گیا۔ جب سچ نے آواز پائی تو مہرین کے چہرے پر وہی سکون لوٹ آیا جو اس رات پہلی بار نظر آیا تھا۔ ریحان نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑا اور باقاعدہ اعلان کیا کہ وہ اپنی زندگی اس کے لیے وقف کرے گا۔ محفل میں لوگوں نے ہنسی، آنسو اور دعاؤں کے ساتھ دونوں کو قبول کیا۔